اسلام کے غربا بھی موجود تھے جن کے پاس پہننے کو لباس نہ تھا، صحیح معنوں میں سطر بھی ڈھانپ نہ سکتے تھے۔ تو کئی قسم کے کھانے بھی کھاتا، طرح طرح کے لباس پہنتا، کیا تو نے اپنے محبوب کے امتیوں کے بارے میں سوچا؟ مجھے حضرت بشر حافی کی بات یاد آ گئی ہے۔ سردیوں کا زمانہ تھا، سیدنا بشر حافی بیٹھے ہیں اور اپنے اضافی کپڑے جو ستر ڈھانپنے کے علاوہ ایکسٹرا کپڑے تھے، گرم لباس، وہ پکڑ کر ایک کھونٹی پر لٹکایا ہے اور سردی میں بیٹھے ہانپ رہے ہیں۔ پاس سے کوئی گزرنے والا گزرا، اس نے کہا بشر حافی جب لباس موجود ہے سردی کا تو پہنتے کیوں نہیں؟ فقط بنیان میں اور یہ شلوار میں کیوں بیٹھے ہو؟ قمیض بھی پہن لو، اس کے اوپر کوٹ بھی پہن لو۔ کیا وجہ ہے کہ یہ قمیض اور کوٹ کھونٹی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے؟ جو بات بشر حافی نے بولی تھی سمجھنے والی ہے، اگر سمجھ آ گئی تو احمد رضا جو خاندانی رئیس زادہ ہو کر فخر کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے اپنا کردار ایسا کیوں بنایا تھا۔ حضرت بشر حافی اس سے کہنے لگے، ارے مجھ سے سوال کرنے والے سن، میں یہ جانتا ہوں کہ میرا یہ لباس میں پہن لوں تو سردی سے بچ سکتا ہوں، لیکن مجھے فکر ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ان غربا کی جو سردی کی ان ٹھٹھتی راتوں میں اپنے جسم پر اون کا لباس پہننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت نہیں کہ وہ اون کا جبہ یا لباس پہن سکیں۔ کل بروز قیامت اگر رب نے مجھ سے پوچھ لیا، اے بشر حافی میری مخلوق سردی میں ٹھٹھر رہی تھی، تجھ سے اتنا بھی نہ بن سکا کہ میرے کسی پیارے کو ایک گرم سوٹ ہی لے کر دے دیتا، تو کہا اتنی تو مجھ میں بساط اور طاقت نہیں کہ میں غریبوں کو گرم لباس لے کر دے دوں، پر میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ اپنا گرم لباس کھونٹی پر لٹکا کر غریبوں جیسی شکل ہی بنا لوں اور یہ کہہ دوں مولا محبوب کی امت اور تیرے بندوں اور وہ جو دنیا میں بظاہر غریب تھے، اگر میں انہیں لباس نہ لے کر دے سکا تو میں نے ان جیسی شکل ہی بنا لی ہے تاکہ وہ میرے پاس سے گزر کر کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں روزہ رکھنے کا حکم بھی اسی لیے ہے کہ سارا سال کھاؤ، ایک مہینہ روزہ رکھو تاکہ تانوں غریباں دی غربت دا احساس ہوئے۔ تو احمد رضا نے امت کو یہ سبق دیا کہ خاندانی رئیس بھی ہونا بندہ تو اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کے سچے حکمرانوں اور غربا کا طریقہ اختیار کر لے، تو پھر وہ کسی امیر زادے کا قصیدہ نہیں کہتا، وہ مدینے کے والی کا قصیدہ کہتا ہے، اور ایسا قصیدہ کہتا ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ احمد رضا کے قلم نے کیا عشق ہے، کیا مستی ہے، کیا ذوق ہے، کیا وجدان ہے، کیا ورفتگی ہے کہ جب اپنے نبی کا قصیدہ لکھتا ہے تو کمال کر دیتا ہے۔ احمد رضا نے جب ریاست نان پارا کے صاحب ثروت کے قصیدہ لکھنے سے انکار کیا تو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اپنے قلم کو نثار کیا اور کیا لکھا؟ کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور احمد رضا نے شاعری نو سمجھن واسطے بھی ایک پی ایچ ڈی کرنی پینی۔ احمد رضا نے حضور کے حسن کو بیان کرتے ہوئے کہا زمانے میں بڑے بڑے حسین آئے، کہا ایک دن میں بھی بیٹھا اپنے نبی کے حسن پر کچھ لکھنے لگا تو حسن میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اے احمد رضا میں بتاؤں تیرا نبی کتنا حسین ہے۔ احمد رضا نے اسی بات کو عربی میں قلم بند کیا، کہا یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف، فرمایا احمد رضا تیرا نبی محمد اتنا حسین ہے کہ